گیا یہ لقبی بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ابھی کل 2 دن پہلے شب معراج گزری ہے، ہاں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے بیت اللہ شریف سے، ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء تشریف لائے، ان کی امامت فرمائی، براق پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ براق کو باندھا گیا، پھر وہاں سے رف سے آسمانوں میں گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان، اور وہاں پر ہر آسمان پر دروازے کھولے گئے، نام پوچھا گیا، جبریل امین آگے آگے رہے، 7 کے بعد جبریل امین وہاں پھر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا قرب ہوا، نمازوں کی وہاں سے تحفہ ملا۔ یہ نماز کے تحفے پہ ایک پوائنٹ پھر میں کہہ دوں گا، لیکن اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور آپ جب پھر واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، گھر کے دروازے کی کاشان اقدس کی کنڈی ہل رہی تھی، یہ بات کی شہرت ہوئی، ہاں، واپس آئے اور بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، کیا ہے، کیا بولتے ہو ابو بکر؟ تو آپ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں فرمائی، یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی، لیکن ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آپ کے رسول کہتے ہیں، تو آپ نے کہا جب میرے رسول کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، جھوٹے کے نام سے سچ کا اعلان سنا اور اس کی تصدیق کر دی، وہاں سے تصدیق پڑا۔ ایک صفت جو غالب ہوتی ہے، وہ غالب صفت سے بھی صحابہ کے نام پڑے۔ کیا دیگر صحابہ میں صداقت نہیں تھی؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، سب میں تھی، لیکن غالب صفت ہونے سے آپ صدیق کہلائے۔ ہم یہ بات کی طرف آ رہے ہیں ابھی، تو ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ صحابہ میں کوئی صوفی تھا کیا؟ ان کا نام کیوں نہیں تھا؟ اس پہ بول رہے ہیں۔ صحابہ میں ہر قسم کے صحابی تھے، اصحاب صفہ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف لقب سے کام چل رہا ہے، ابو بکر صدیق بولنے کی نہیں ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر بولنے کا مطلب سارے عالم میں اول آخر قیامت تک صدیق اکبر مطلب ابو بکر صدیق۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر غلبہ عدل و انصاف کا تھا، عدل و انصاف کا ایسا غلبہ تھا، یہ بات بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ 10 منٹ رہ گئے، کیا ہو گیا، جانے کو ٹائم آ گیا، بات کہاں چل رہی، چلو جہاں تک ہوا وہاں تک چلیں گے۔ اور یہاں پر یہ ہوا کہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا چلو یہ فیصلہ کرا لیں گے، تمہارے رسول کے پاس چلیں گے، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ جو صاحب مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بولے نہیں، عمر کے پاس چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، یہ سمجھ کے کہ عمر جو فاروق ہیں یہ مشرکین پہ شدید ہیں، لہذا میں مسلمان ہوں، میرے فیور میں فیصلہ دے دیں گے، میری تائید میں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد قضیہ ڈسپیوٹ کیا تھا سامنے رکھے، تو اس کے بعد میں اس یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس جا کر آئے ہیں۔ بات سامنے آ گئی، پوچھا گیا حضور نے کیا کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو اس نے بھی کہا کہ اس کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ذرا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لائے، یہ جو مسلمان کہلاتا تھا اس کی گردن مار دیے، قتل ہی ہو گیا۔ مدینے میں دھوم ہو گئی، یہ کیا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضور کے پاس پھر مقدمہ گیا، بولے کیا عمر تم نے مسلمان کو قتل کیا؟ کہا کہ ما قتلت مؤمنا، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا خلاف اس نے فاروق اعظم کی عدالت میں جو بات لے کر گیا وہ شخص، اتنی ہی بات سے عمر فاروق کے نزدیک وہ کافر ہو گیا اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔
یہاں تک کہ وہی نازل ہوئی. تو عدل انصاف کی جو تجلی تھی، جو بات تھی، صفت کا غلبہ تھا، اس لیے عمر فاروق فرق کرنے والے حق و باطل میں فاروق اعظم کہلائے. عثمان غنی کیا ابوبکر صدیق عدل فرمانے والے نہیں تھے؟ غلبہ صدق کا تھا، یہاں غلبہ عدالت کا تھا، انصاف کا تھا، جسٹس کا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا غلبہ تھا. کیا دوسرے بے حیا؟ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کہ دوسرے صحابہ بے حیا تھے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن غلبہ حال جو تھا حیا کا تھا، اس لیے آپ، اور ایک غلبہ حیا کا تھا، دوسرا غلبہ غنا کا تھا. تقسیم تقسیم تقسیم، مال دینا مال دینا. کیا دوسرے مال نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ شجاعت کا غلبہ ہے تو آپ شجی کہلائے، شیر خدا کہلائے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بعض صحابہ میں جو ایک صفت غالب ہوتی تھی، اس نام سے وہ پچھائی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا میری امت کا اگر فقیہ ہے تو عمر ہے. میں یہاں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اہل ہزل، گالی دینے والے، مذاق اڑانے والے علماء ظاہر بھی نے اس کا بالکل انکار کر دیا صوفیہ کے گروہ کا، اور ان کے دلوں پر حجاب آ گیا. اس سے وہ حجاب سے خوش ہو گئے، اور عوام نے بھی ان علماء کی تقلید کی اور وہ بھی خوش ہو گئے، اور صفائی، دل کی صفائی کے طلب کرنے کا جذبہ ہی ان میں سے ختم ہو گیا. اور اصحاب سلف صالحین اور صحابہ کی صفت کو طاق پر رکھ دیا. اب یہاں پر چلیے درس ختم ہوا تو کوئی بات نہیں، اسی بات پہ ختم کریں گے، بعد میں پھر چلیں گے، زندہ ہے تک بولیں گے. ان فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق، صفا صدیق کی صفت ہے، یعنی ابو بکر صدیق کی صفت ہے. ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر کسی صوفی کو دیکھنا چاہتا ہے تحقیق، ابو بکر صدیق کو دیکھو. یہ پہلے صوفی ہیں، داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں. ازانچہ صفا را اصلی و فرعی است، جو صفا ہے اس کی ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو، درخت کے تنے کو، فرع کہتے ہیں برانچ کو. اصلش انقطاع دل است، دل کا منقطع کر دینا، دل کو توڑ دینا. کس سے؟ اللہ کے غیر سے. از اغیار، جو اللہ کا اصلش انقطاع دل است از اغیار، جو غیر ہے اللہ کا اس سے دل کو توڑ دینا، دل سے غیر کو دور کر دینا. وہ فرعش، اور اس کی فرع، اس کی برانچ، خلوت دل، دل کا خالی ہو جانا. دیکھیے ایک درخت ہے، سپوز ایک درخت ہے، اور درخت کے جو ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کے پتے، کانٹیاں، یہ سب اگر نکال کے پھینک دیے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جھاڑ ننگا ہو جاتا ہے. تو یہ جو قدورت ہے دلوں کی، دلوں میں جو غیر ہے اس کو صاف کر دیا، ایک تو صفائی ہو گئی، جھاڑو مار دیا، دل صاف ہو گیا بالکل. فرا اس کی خلوت، خالی ہو جانا، یعنی جو ہے، جو شخص ہے، اس کا دل ہے وہ تنہا ہے، اس کا دل اس وقت غیر سے خالی ہے. از دنیا غدار، غدار دنیا سے دل کو خالی کر دینا، یہ اس کی فرا ہے. وہ ان ہر دو صفت صدیق اکبر است، یہ دونوں باتیں، غیر سے دل کو پاک کر دینا، دنیا غدار سے اس کو صاف کر دینا، یہ صفت صدیق اکبر کی ہے.
یہاں پر ایک گفتگو چلتی ہے، اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں آگے تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ کم از کم ہم 15-20 منٹ تو یہ پوائنٹ پہ بات کرنا پڑے گا، اس لیے ہم مشکل میں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم آگے بڑھنے سے ڈر ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، سننے والوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ انقطاع دل از اغیار، غیر سے دل کو پاک کرنا، اور فرا یہ ہے دنیا غدار سے اس کو خالی کر دینا۔ یہ دونوں صفت صدیق اکبر میں ہیں، اور جو پہلا صوفی ہے وہ صوفی صدیق اکبر ہے۔ میں نے بتلا دیا کہ چونکہ صحابی کا مرتبہ، صحابی کا رتبہ، صحابہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی جو صفت ہے، یہ تمام صفتوں پہ غالب ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی کہا گیا۔ اور ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے تربیت حاصل کی، بے پڑھے لکھے لوگوں کی تو کثرت تھی۔ مکے میں 17 آدمی کچھ پڑھے لکھے تھے، مدینے میں کچھ زیادہ، باقی سب بے پڑھے لکھے تھے۔ ان کی تربیت کیسی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا کسی قبیلے سے، کسی دور مقام سے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھتا، کچھ دیر بیٹھتا، کچھ دیر تعلیم حاصل کر لیتا، پھر وہاں سے چلے جاتا تو اپنے قبیلے میں، اپنے ملک میں جا کے وہ رہبر بن جاتا، وہ داعی بن جاتا۔ وہ احکام کہاں سے حاصل کرتا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حاصل کرتا تھا؟